مزمل صاحب، سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ کیبنٹ میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں، اور اس کے بعد اب یہ سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 سال حکومت چل جائے گی؟ دیکھیں، جب حکومت بن رہی تھی تو تب ایک رائے اس کے بارے میں یہ تھی کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ اس کو ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے جو بھی مرکز کی حکومت بنائے گا وہ اور ان پاپولر ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ تمام ان پاپولر فیصلے مسلم لیگ نون اکیلے کر لے تاکہ ان پاپولر مسلم لیگ نون ہو۔ ویسے بھی الیکشن میں بلاول صاحب نے ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ 6 ماہ میں یہ حکومت اور ان پاپولر ہو جائے گی۔ تو یہ جو بجلی، گیس ہوئی، گیس اور جو ڈیفالٹ سب کچھ، یہ حکومت کے آگے آگ کے دریا ہیں، اور ان آگ کے دریاؤں میں شہباز شریف کو ڈال دیا جائے، جیسا پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا ہے۔ چلو پی ڈی ایم میں تو وہ شامل تھے نا فارن منسٹر کے طور پہ، اور یہ لیکن ملبہ تو نون لیگ پر ڈالے، ملبہ نون لیگ پر، تو اس بار تو ان کا خیال تھا کہ مرکز کی حکومت تو بہت مشکلات میں ہوگی اور یہ چل ہی نہیں سکتی، 6 مہینے میکسیمم۔ تو ہاں، پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے، اکنامیکلی اس حکومت کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اور بہت ہی ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے بلاول صاحب نے کیبنٹ میں نہ آنے کے اعلانات کیے۔ ان کا خیال تھا کہ سارا ملبہ مسلم لیگ نون پر ڈالا جائے۔ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آگ کا دریا تھا، انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم اس آگ کے دریا کو عبور کریں گے۔ 2 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو بنے، 4تھا ٹرپ سعودی عرب سے کل پہنچ رہا 50۔ ایک پرفارمنس فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی نظر آ گئی ہے کہ ان پاپولر ہونے کی بجائے کھیل پاپولر ہونے کی طرف چل رہا ہے۔ جو خیال تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اتنی ان پاپولر ہو جائے گی کہ سسٹین نہیں کر سکے گی، اب یہ خیال ہے کہ یہ پرفارم کر گئی تو یہ سسٹین بھی کرے گی اور پاپولر بھی ہو جائے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں شہباز شریف نے حالات بدل دیے ہیں معاشی طور پر، اور اکیلے 1 ہینڈڈلی مسلم لیگ نون نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو بدل دیا ہے۔ نئے فنانس منسٹر نے، فارن منسٹر نے، اور جو سعودی عرب سے ہوا، جو امریکہ کے ساتھ بریک تھرو ہوا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا، جو سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، جو ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے، تو کافی کچھ 2 مہینے میں اس حکومت نے کیا ہے جس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ 73,000 پہ سٹاک ایکسچینج ہے، تو معاشی طور پہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بہت پرفارم ہو گیا ہے، لیکن کوئی ایسا ڈیزاسٹرس بھی نہیں ہو گیا جس کی سب توقع کر رہے تھے۔ لیکن مزمل صاحب، خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن بچ گیا نا جی۔ خواجہ آصف سب کا یہ خیال تھا کہ جی دیوالیہ ہو جائے گا، بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن شہباز شریف نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہ لے کر اس کو چل پڑے۔ اب 2 ماہ میں تو نہ دیوالیہ کی کہانی اب کوئی سنا رہا ہے، اب تو سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، چائنیز انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، قطر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اب تو پی آئی اے کی خریدنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر سے لوگ آگے آ گئے ہیں۔ تو 2 ماہ میں چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ پہلے جہاں پر چیزیں موجود تھیں اور آج جہاں پر ہیں، مطلب جہاں جس دن 29 فروری کو قومی اسمبلی کا سیشن ہوا تھا اور آج جہاں ہم 4 مئی کو کھڑے ہیں، اس میں بہت فرق ہے اور ایک امید کی کرن موجود ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اس حکومت سے دور رہنا تو ایک نقصان ہے، مطلب اگر حکومت پرفارم کر رہی ہے تو پھر حکومت میں شامل ہونا چاہیے۔ شامل تو اب تب نہیں ہوتے جب وہ پرفارم نہ کر رہی ہو اور اس نے ڈوبنا ہو۔ ڈوبنے والی کشتی میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو کشتی منزل پہ جا رہی ہے اس میں تو سب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اچھا مزمل صاحب، ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف فی الحال خود حکومت نہیں چاہتے کہ بنائے، کیونکہ کچھ مشکل فیصلے ہیں حکومت اور معیشت کی جو اس ٹائم حالت ہو چکی ہے، اس میں اس وقت جیل سے نکل بھی آنا، حکومت بنانا، آپ کو نہیں لگتا ایک سخت فیصلہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو شاید بہت کچھ سوچنا پڑا؟ پی ٹی آئی عمران خان نے تو حکومت بنانے کا لیے، اگر وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائیں بھی تو ووٹ پورے نہیں ہیں، وہ تب وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ بلاول نے بہت کوشش کی، ندیم افضل چل نہیں گیا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلتی نظر آ رہی ہے اور یہ پرفارم کرتی نظر آ رہی ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس چلتی اور پرفارم کرتی حکومت کی کشتی میں پیپلز پارٹی سوار ہونا چاہتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اب تو مزے لینے ہیں۔ مشکل، یہ تو 2 مہینے میں انہوں نے مشکلیں ساری عبور کر لی ہیں اور یہ چیزوں کو سیدھے راستے پہ لے آئے ہیں۔ تو جو پہلے فیصلہ ہوا وہ غلط ہو گیا، جو پہلے فیصلہ ہوا وہ تو غلط ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے وہ بھی بلاول کا راستہ روکا گیا ہے، کیونکہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتے تھے شہباز شریف کے ساتھ کہ مجھے بنایا جائے، نئی شرط عادتی نہیں۔ اب اس وقت پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں آنا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اچھا، مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ جب حکومت بنی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا جس میں جو چیزیں پیپلز پارٹی نے مانگی تھیں ہم نے ان کو گورنریاں، صدارت، چیئرمین سینٹ سب کچھ دے دیا، ڈپٹی اسپیکر، تو اب وہ نئی ڈیل نہیں ہو سکتی. ہر 2 مہینے بعد آپ شراکت اقتدار کی نئی ڈیل نہیں کر سکتے. یہ تو پھر 2 مہینے بعد پیپلز پارٹی ایک نئی ڈیل کے لیے آ جائے گی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی وزارتیں لینے کی خبریں تو بہت آ رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون انہیں وزارتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور جنہوں نے یہ ڈیل پہلے کرائی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، جس میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم وزارتیں نہیں لیں گے، اب مسلم لیگ نون ان کو کہے گی کہ دیکھیں جو ڈیل ہوئی تھی پیپلز پارٹی کو کہیں اس پر قائم رہے، ہماری سپورٹ کرے پارلیمنٹ میں لیکن وزارتیں نہ لے. پیپلز پارٹی دباؤ ڈالے گی. سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی بھی زرداری صاحب ہی کی تھی کہ وہ چاہیں تو سب ٹھیک رہ سکتا ہے، وہ نہ چاہیں تو کبھی بھی طریقے دیکھیں عارف الوی اس سے کمزور حکومت تھی تو عارف الوی صاحب نے کتنا تنگ کر لیا. صدر کے اب وہ اختیارات نہیں ہیں. اچھا، یہ درست ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ووٹس کی ایک قیمت ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ مرکز کی حکومت ٹاپل کرے گی پیپلز پارٹی تو پنجاب کی تو مسلم لیگ نون کی حکومت سیف ہے. کیا فرق پڑے گا انہیں؟ وہ کہیں گے اچھا مرکز ٹاپل ہو گیا تو مرکز میں تو کوئی حکومت نہیں بن سکے گی، کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنانی نہیں. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ٹوٹ گئی تو پھر تو آپ قومی اسمبلی کے نئے الیکشن ہی کرائیں گے، صوبوں کی حکومتیں قائم رہیں گی. لہذا میرے خیال میں اسٹیک ہولڈرز جن میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں ان کے اوپر اب مسلم لیگ نون کا یہ دباؤ ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے جس میں انہوں نے وزارتیں نہیں لینی اس ڈیل پر ہی قائم رہا جائے اور وزارتیں نہ دی جائیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم سے بڑی ٹرین مس ہو گئی ہے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ تو حکومت چل پڑی ہے، ہمیں تو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس نے 5 سال رہنا ہے، ہم 5 سال باہر بیٹھے رہیں گے، 5 سال حکومت چلا کے 5 سال باہر بیٹھے رہیں گے تو وہ جو 5 سال باہر بیٹھنے کا خوف ہے وہ اب پیپلز پارٹی کو کھایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو خیال تھا 6 مہینے سال بعد تو یہ بہت ہی انپاپولر ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں وہ اب پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے، بلاول صاحب کو بھی آ رہی ہے، لیکن شاید مسلم لیگ نون اب تیار نہیں ہے انہیں وزارت کے لیے.